السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کا یہ سیشن، اس کی آج کا ہمارا جو سبق ہے آیہ نمبر 37 کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فتلقى کا مطلب ہے پس سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربی ہی اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتاب علیہ، ویسے تابہ کا مطلب ہے اس نے رجوع کیا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے رجوع کیا، لیکن ہم با محاورہ ترجمے میں اس کو لے کے آئیں گے تو اس کا مطلب ہوگا فتابہ، پس اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی۔ اگر دونوں ترجمے میں لکھ دیتا ہوں، اوپر لکھ دیتا ہوں لفظی ترجمہ، پس اس نے رجوع کیا، علیہ اس پر۔ با محاورہ ترجمہ ہوگا فتابہ، پس اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی۔ یہ لفظی ہے اور یہ با محاورہ ہے۔ انہو بے شک، ہوا وہی ہے جو، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کی جو ہے وہ ترجمہ ہے آیہ نمبر 37 کا۔ اس میں کچھ باتیں عقیدے سے متعلق ہیں اس آیت کے اندر سمجھنے والی، اور توبہ کی شرائط یا توبہ کرتے وقت کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یہ بات بھی جاننے والی ہے۔ پھر اس کے بعد التواب الرحیم کے حوالے سے وضاحت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمات جو آدم علیہ السلام نے سیکھے وہ کون سے تھے۔ یہ سورہ اعراف کی آیہ نمبر 23 میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کلمات کا ذکر فرمایا ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ سورہ اعراف کی آیہ نمبر 23۔ یہ وہ کلمات تھے جو آدم علیہ السلام نے، جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے اور اماں جی حوا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سیکھے تھے، اور ان کلمات کے ذریعے سے انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اپنے گناہ کی، اپنی غلطی کی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات جو ایک عام طور پر عقیدہ ہے، اس عقیدے کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، غالباً 4282 نمبر یا 4228 نمبر حدیث ہے، روایت ہے مستدرک حاکم میں۔ حدیث کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان پر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو انہوں نے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگی، دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس خطا پر ان کو معاف کر دیا۔ اچھا، اب یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ جو مستدرک حاکم کی روایت پیش کی جاتی ہے، اس روایت کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اسماء و رجال کے اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس حدیث کا ایک راوی ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم، جس نے اس روایت کو بیان کیا جو بھی آپ کے سامنے سنائی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی۔ یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم، اس کو امام شمس الدین الذہبی، جن کی میزان الاعتدال ہے، انہوں نے اس بندے کو من گڑت کہا ہے، موضوع کہا ہے۔ یہ بندہ موضوع ہے۔ موضوع مطلب
من گڑت روایات بیان کرنے والا، یہ وہ بندہ ہے۔ اور اس روایت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ مطلب کنہوں نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے؟ امام حاکم نے۔ اور خود امام حاکم جو ہیں وہ خود اس بندے کے بارے میں کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے المدخل الی الصحیح۔ اس کتاب کے اندر امام حاکم خود کہتے ہیں کہ یہ بندہ موضوع روایات بیان کرتا ہے اپنے باپ سے، اور اس نے وہ جو روایت آپ کو سنائی ہے اس نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ تو خود، اور یہ روایت جو ہے یہ بھی یہ بندہ اپنے باپ سے بیان کر رہا ہے، عبد الرحمن بن زید بن اسلم۔ تو یہ روایت خود ساختہ ہے، خود گھڑی ہوئی، تیار کی ہوئی، سیلف میڈ روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، یہ خود ساختہ ہیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور پورے قرآن کریم میں اور احادیث شریعہ میں آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہو یا نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہو کہ کسی نبی کے وسیلے سے دعا کرو، یا کوئی عمل نبی پاک علیہ السلام کا یا کسی صحابی کا مل رہا ہو، نہیں ملے گا آپ کو صحیح سند سے، یا کسی ولی کے وسیلے سے دعا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ بات سمجھ لینا بڑی ضروری تھی کہ آدم علیہ السلام نے جو کلمات تھے وہ اللہ رب العزت نے سکھلائے تھے، اور اللہ نے خود قرآن کے اندر ان کا ذکر کیا ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، صاف لکھا ہوا ہے قالا، ان دونوں نے کہا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے فتلقی آدم من ربہ، آدم نے اپنے رب سے سیکھے کلمات۔ اور پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں لکھا ہوا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ وہ کلمات بھی آگے جو آدم نے سیکھے تھے اللہ رب العزت سے۔ تو یہ روایت کدھر گئی؟ تو یہ خود ساختہ ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اگلی بات یہ آتی ہے کہ فتاب علیہ، توبہ کی شرائط، اس کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات، گناہ کے نقصان کا احساس بندے کو ہونا چاہیے۔ جو اس نے گناہ کیا ہے، جس پر وہ توبہ کر رہا ہے، اس کو احساس ہو کہ یہ کس قدر خطرناک کام کیا میں نے۔ جب تک احساس نہیں ہوگا، ملامت نہیں کرے گا خود کو، تب تک توبہ کی طرف آ نہیں سکتا۔ تو ایک پہلی شرط گناہ کے نقصان کا احساس ہو، اور دوسری بات جو توبہ کر رہا ہے اس پر شرمندہ ہو، اس گناہ پر شرمندہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، یعنی کہ وہ گناہ جو جس پر توبہ کر رہا ہے اس پر شرمندہ بھی ہے، اس کو اس کی غلطی کا احساس بھی ہے نقصان کا، اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہے۔ جب یہ تینوں اس کے اندر چیزیں موجود ہوں گی بندے کے اندر، پھر وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو یہ فتاب علیہ کے اندر یہ بات سمجھ آتی۔ اور دوسری بات کہ فتاب علیہ، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا، تو یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اور اس کے طبی نقصان جو ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ ظاہر ہوں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جب بندے نے توبہ کی ہے اور اس کی توبہ قبول ہو گئی تو پھر گناہ کے نقصان اور اس کی سزا ختم ہو گئی، پھر اس کو اس کی سزا نہ دی جائے۔ یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے تو گناہ کی سزا دے دے، چاہے تو بغیر سزا کے اس کو معاف کر دے، اس کے طبی اور سزا والے نقصانات ظاہر نہ ہوں، بندہ ویسے ہی معاف کر دیا جائے۔ یہ فتاب علیہ سے ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، وہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اس کے اندر اس سے بڑا توبہ قبول کرنے والا اور اس سے بڑا رحم کرنے والے کی علامت کیا ہو سکتی ہے کہ خود ہی کلمات سکھلائے ہیں اور پھر خود ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو یہ واقعہ ہی بذات خود اس کی وضاحت کر رہا ہے تواب الرحیم کی، کہ خود کلمات سکھا کے پھر آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، جزاکم اللہ خیر۔